السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں ایک مرتبہ پھر انقلاب آ چکا ہے اور شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ فرار ہو کر بھارت پہنچ گئی ہیں اور سیاسی پناہ کے لیے جو ہے وہ برطانیہ جائیں گی۔ فوج نے جو ہے وہ اقتدار سنبھال لیا ہے۔ جنرل وقار الزماں نے اعلان کیا کہ مخلوط سیاسی حکومت بنائی جائے گی، لیکن فیصلے جو ہے وہ فوج کرے گی، اور مظاہرین سے انہوں نے اپیل کی کہ وہ مطمئن ہو جائیں، پرامن ہو جائیں اور املاک کو نقصانات نہ پہنچائیں، لیکن مظاہرین ہیں کہ وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے اور اپنے مظاہرے جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ مخلوط عبوری حکومت جب بنائی جائے تو پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس صاحب کو جو ہے اس کا سربراہ بنا جائے، جو پیرس میں موجود ہیں، اور پیرس سے انہوں نے بھی آمادگی ظاہر کر دی ہے اور وطن واپس آ رہے ہیں، اور انہوں نے بھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پرامن ہو جائیں، مطمئن رہیں اور دوبارہ جو ہے کوئی ایسی غلطی نہ کریں کہ جس کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ اب یہ جو ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے اور جو کچھ حالات بنگلہ دیش میں بنے ہیں، تو ہم جیسے لوگوں نے، ہماری جیسے عمروں کے لوگوں نے دیکھے ہیں بہت سے انقلابات، کہ ایسا بھی ہوا کہ ہمارے سامنے روسی افواج جو ہیں وہ افغانستان میں داخل ہوئیں اور پھر 10 سال تک لڑنے کے بعد جو ہے وہ مجاہدین سے شکست کھا کے آخر انہیں واپس جانا پڑا، حالانکہ وہ عالمی قوت تھی اور سارے وسائل ان کے پاس موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شکست کھا کر جو ہے انہیں معاہدہ کر کے واپس جانا پڑا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کر لیا، لیکن پھر بھی وہ وہاں امریکی فوجیں جو ہیں، نیٹو کی فوجیں جو ہیں وہ نہیں ٹھہر سکیں اور آخر انہیں بھی شکست کھا کر واپس جانا پڑا۔ اسی طرح پھر سوویت یونین کو ہم نے دیکھا کہ وہ افغانستان کی جنگ کے بعد جو ہے وہ خود ٹوٹ گیا، جو افغانستان کو 2-2.5 گھنٹوں میں فتح کرنے آیا تھا وہ خود ٹوٹ گیا، اور خود ٹوٹ کر ایسا بکھرا کہ اس کی جو ریاستیں ہیں وہ سب کی سب آزاد ہو گئیں۔ اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے بنگلہ دیش جو ہے وہ قائم ہوا، پاکستان جو ہے 2 لخت ہوا۔ اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، بہت سارے جو ہیں وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ہمیں تسلیم بھی کرنا چاہیے، اعتراف بھی کرنا چاہیے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے ہمارے حکمرانوں نے زیادتی کی، امتیازی سلوک بھی کیا اور انہیں متنفر بھی کیا، اور اس کا فائدہ جو ہے امریکہ نے اٹھایا، پاکستان کے دشمن قوتوں نے اٹھایا، اور پھر بھارت نے اتنا فائدہ اٹھایا کہ اپنی فوجیں اتار دیں اور اپنی فوجوں کے ذریعے جو ہے بنگلہ دیش میں ہماری جو فوج تھی اس کے ساتھ لڑنے کے لیے جو ہے وہ آ گئیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری فوج نے جو ہے بدقسمتی سے ہتھیار ڈال دیے اور بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے الگ ہو گیا۔ 1971 میں پھر بنگلہ دیش قائم ہو گیا، اور شیخ مجیب الرحمن صاحب جو ہیں اس کے نجات دہندہ، مسیحا اور قائد، رہبر، رہنما اور سب کچھ کہلائے۔ لیکن اب ہم نے دیکھا کہ وہی شیخ مجیب الرحمن کے مجسمے ہیں، اسی لیڈر کے، اسی رہبر کے، اسی بابائے آزادی کے، نجات دہندہ کے، مسیحا کے مظاہرین جو ہیں ان پر ہتھوڑے برسا رہے ہیں، ان پر جو ہے کلہاڑیاں چلا رہے ہیں اور ان کو توڑ کر جو ہے وہ گرا دیا ہے۔ اور شیخ مجیب الرحمن ہی کی بیٹی ہیں شیخ حسینہ واجد، جنہوں نے 2009 سے 2-4 دن پہلے تک جو ہے بنگلہ دیش میں مسلسل وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا اور حکومت کرتی رہیں، لیکن شیخ حسینہ واجد نے وہاں پر اصلاحات بھی کی اور معاشی اور ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کیا، اچھی پالیسیاں دیں، بنگلہ دیش میں جو ہے صورتحال جو ہے وہ بہتر بنائی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے امتیازی سلوک روا رکھا، اور بہت سارے جو وہاں کے بنگلہ دیش کے لوگ تھے ان میں وہ امتیاز کرتی رہیں، ان میں جو ہے وہ تفریق روا رکھتی رہیں، اور بہت سارے لوگوں کو وہاں حقوق نہیں مل رہے تھے، بہت سارے لوگوں کو کہ وہاں حقوق غصب ہو رہے تھے، اور یہی چیز جو ہے وہاں بنیاد بنی
کہ انہوں نے مظاہرے شروع کیے، اور پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف طلبہ تنظیموں نے وہاں مظاہرے شروع کیے، وہاں احتجاج شروع کیا، اور وہ احتجاج جو ہے وہ ایک تحریک میں بدل گیا، اور پھر ایسی تحریک میں بدلا کہ وہ تحریک انقلاب بن گیا۔ تقریباً 300 کے قریب جو ہیں لوگ ان مظاہروں میں جو ہے وہ اپنی جانوں سے چلے گئے، اور فوج کے سپہ سالار جنرل وقار الزمان نے جو ہے اسی بنیاد پر وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے استعفیٰ مانگا، استعفیٰ لے لیا، اور وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے بھارت چلی گئی، اور بھارت کے بعد وہ سیاسی پناہ کے لیے درخواست دیں گی اور پھر برطانیہ چلی جائیں گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش میں اصلاحات بھی کی، معاشی ترقی بھی ہوئی، اور ان چند ممالک میں بنگلہ دیش شامل ہو گیا جو معاشی ترقی میں تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ لیکن ان کی یہ غلطی بھی تھی، اور یہ فاش غلطی تھی، کہ وہاں انہوں نے بنگالیوں میں تفریق روا رکھی ہوئی تھی، امتیاز روا رکھا ہوا تھا۔ 1971 کے جو مفتی باہنی کے پیروکار تھے، جو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ تھے، جو ان کے والد صاحب کے چاہنے والے تھے، جو ان کے چاہنے والے تھے، وہاں ان کو تو وہ نواز رہی تھیں، ان کو تو وہ رعایات دے رہی تھیں، ان کو تو وہ فوائد دے رہی تھیں، اور کوٹے مقرر کیے ہوئے تھے ان کے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں اس لیے محروم رکھے جا رہے تھے کہ ان کے اسلاف نے، ان کے بڑوں نے 1971 میں پاکستان کا ساتھ دیا، پاکستان کے تقسیم کے خلاف تھے وہ لوگ، پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کر جو ہے انہوں نے دفاع کیا بنگلہ دیش کو نہ بننے دینے کا، اور پاکستان کو شکست و ریغ سے بچانے کے لیے انہوں نے کوشش کی، جد و جہد کی، جس میں جماعت اسلامی کی جو تنظیمیں تھیں البدر اور الشمس، اور ہم نے دیکھا کہ شیخ حسینہ واجد نے اپنے ان 15 سالوں کے دوران جماعت اسلامی کے بہت بڑے بڑے رہنما اور بزرگ رہنما، جن کی عمریں تقریباً 70 سال 75 سال 80 سال تھیں، جو اس وقت پاکستانی فوج کا ساتھ دے رہے تھے، پاکستان کو ٹوٹنے سے بچا رہے تھے، بنگلہ دیش کے قیام کے خلاف تھے، قومیت پرستی کے، نسل پرستی کے، نسلی تعصب کے خلاف تھے، اور چاہتے تھے کہ پاکستان قائم رہے اور ہم پاکستان کے ساتھ رہیں، تو انہیں اس بات کی سزا دی گئی۔ شیخ حسینہ واجد نے انہیں چن چن کر 70 75 80 سال 85 سال کی عمروں میں ملا عبد القادر جیسے بزرگ، قیوم نظامی جیسے بزرگ، اور کئی متعدد جو تقریباً 10 کے قریب رہبر و رہنما بنتے ہیں، ان کو سزائے موت دیں، اور سزائے موت دینے کے بعد احتجاج بھی ہوئے، مظاہرے بھی ہوئے، لیکن انہیں خاطر میں نہیں لایا گیا۔ بہرحال جب کہ وہاں مظاہرین نے اپنی احتجاجی تحریک کو تحریک انقلاب میں بدل دیا اور انقلاب آ چکا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد کو فرار ہونا پڑا۔ اب فرار کیوں ہونا پڑا، اس کے بھی اسباب و علل ہیں، خاص طور پر یہی بات پیش نظر رہے کہ شیخ حسینہ واجد کو وہاں سے بھاگنا ضروری تھا، وہاں سے فرار ہونا ضروری تھا، کیونکہ ان کے کرتوت، ان کی حرکات، ان کی جو عداوتیں تھیں، ان کی جو دشمنیاں تھیں، وہ اب اس نہج تک پہنچ چکی تھیں کہ ان کو اب اقتدار سے محروم ہونے کے بعد ان کا بدلہ چکانا ہے، ان کا جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بننا ہے، اور اس لیے وہ وہاں سے بھاگ پڑیں، اور اب برطانیہ میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں، اور وہاں جائیں گی وہ۔ تو شیخ حسینہ واجد انتخابی طور پر منتخب ہو کر آئیں، وہاں پر ہمیں جمہوریت نظر آ رہی تھی، جمہوریت، استحکام اور مضبوطی کا جو ہے ہمیں ایک نظارہ پیش کر رہی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں بنیادی حقوق جو ہے وہ پامال ہو رہے تھے، وہاں لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ غصب کیے جا رہے تھے، اور یہی بنیاد بن گئے کہ جمہوریت کے ہوتے ہوئے بھی اور معاشی ترقی کے ہوتے ہوئے بھی اور اس ملک کی جو قومی صورتحال ہے وہ بہتر ہوتے ہوئے بھی وہاں تحریک چل پڑی، اور اس تحریک نے جو ہے ان کی حکومت کا جو ہے دھڑن تختہ کر دیا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہ ہر ریاست میں، ہر ریاست کے حکمران
کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ جہاں جمہوریت بھی ہوگی، جہاں حالات بھی بہتر ہوں گے، معیشت ترقی بھی کر رہی ہوگی، لیکن اگر بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہوں گے، اگر لوگوں کو فوائد نہیں پہنچ رہے ہوں گے، لوگوں کے درمیان جو ہے وہاں تقسیم کی جا رہی ہو، امتیاز برتا جا رہا ہوگا، تفریق کی جا رہی ہوگی، اور کسی کے حقوق کسی کو ناحق طور پر حقوق دیے جا رہے ہوں گے، رعایات دی جا رہی ہوں گی، اور کسی کو حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہوگا غیر قانونی طور پر، غیر جمہوری طور پر، غیر آئینی طور پر، غیر انسانی طور پر، تو ظاہر ہے کہ اس کا جو رد عمل ہے پھر اسی طرح جو ہے سامنے آتا ہے، اور وہی جو ہے وہ تحریک کا باعث بن جاتا ہے، اور پھر تحریک انقلاب میں بدل کر شیخ حسین نواز جیسے فسطائیت پسند، آمریت پسند اور جمہوریت کے نام پر لوگوں کا استحصال کرنے والی اور لوگوں کو کے حقوق غصب کرنے والی جو حاکم ہیں اسے اقتدار چھوڑنا پڑتا ہے، اور پھر وہاں سے بھاگنا بھی پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں جو ہے اسی طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اور بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہمارے حالات جو ہیں اس حوالے سے درست نہیں ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو جو ہے یہ سوچنا چاہیے، ان کے لیے جو ہے یہ سبق ہے، یہ عبرت کا مقام ہے کہ اگر شیخ حسینہ واجد کے خلاف تحریک چل سکتی ہے اور وہ تحریک انقلاب میں بدل سکتی ہے اور حکمران کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کر سکتی ہے اور وہاں سے فرار ہونے پر مجبور کر سکتی ہے، تو اگر پاکستان میں بھی یہی صورتحال رہی اور مہنگائی اسی طرح بڑھتی رہی، حقوق جو ہے اسی طرح غصب ہوتے رہے، آئی پی پیز کا جو تسلط ہے وہ قائم رہا اور امن جو ہے وہ یہاں قائم نہیں ہو سکا، لوگوں کی جان مال کا تحفظ نہ ہو سکا، اگر لوگوں کو فوائد نہیں مل سکے، رعایات نہیں مل سکی، اور معیشت کی بحالی کے دعوے کیے جاتے رہے، معیشت کی بہتری کے دعوے کیے جاتے رہے، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے قرضے لے کر ان کی تعریف جو ہیں وہ آتی رہیں، تو یہ سب کچھ بھی کسی کام کا نہیں ہے اگر عوام اٹھ پڑے اور عوام نے اپنا غم و غصہ جو ہے وہ تحریک کی شکل میں ظاہر کرنا شروع کیا، تو ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کے حکمران بھی اسی طرح اقتدار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور ایک بات اہم ہے کہ مظاہرین جو ہے وہ وہاں بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کو فرار ہونے پر مجبور کرنے کے بعد پھر بھی وہ فوج کی حکومت نہیں چاہ رہے، وہ جمہوریت ہی چاہتے ہیں، لیکن وہ حقیقی جمہوریت جو ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق کام کرے، امتیاز نہ برسے، تفریق نہ کرے، اور لوگوں کو جو ہے برابر سمجھے، اور کسی کو جو ہے کسی پر ترجیح نہ دے، کسی کو کسی پر فوقیت نہ دے۔ جس طرح ہمارے ہاں ہے کہ ہمارے ہاں اشرافیہ ہے وہ عیاشیاں کر رہی ہے، اسے اتنی رعایات ملی ہوئی ہیں کہ اسے مہنگائی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ صرف کرنے کا، وہ خرچ کرنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی جگہ ڈھونڈتے ہیں، اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ کسی کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، کسی کے پاس علاج کے لیے، دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں، کسی کے پاس جو ہے تعلیم بچوں کی فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کسی کے پاس جو ہے وہ کفن کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، کسی کے پاس جو ہے وہ اشیاء خرد و نوش خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اور یہ جو تفریق ہے، یہ جو امتیاز ہے، یہ جو ہمارے ہاں عیاشیاں ہیں، اور دوسری طرف جو ہے بھوک و ننگ ہے، تو یہ بنیاد بن سکتا ہے ہمارے ملک میں بھی اشتعال کا۔ لیکن یہ عوام کو بھی سوچنا ہوگا کہ بنگلہ دیش کے عوام اور چیز ہیں اور پاکستان کے عوام اور چیز ہیں۔ بنگلہ دیش میں لوگ جو ہیں کلی طور پر، اجتماعی طور پر، قومی طور پر کرپٹ نہیں ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ کھا گیا، وہ پی گیا، اس نے لوٹ لیا، وہ چوری کرتا ہے، وہ کرپشن کرتا ہے، وہ رشوت لیتا ہے، تو میں کیوں نہ کروں۔ تو یہاں جو ہے پاکستانی عوام کو اپنے رویے، طرز عمل جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے عوام کی طرح جو ہے بدلنے پڑیں گے، اور یہ سوچنا ہوگا کہ حکمران چوری کرتے ہیں، ہم نہیں کریں گے۔
اگر حکمران کرپشن کرتے ہیں ہم نہیں کریں گے، اگر اشرافیہ لوٹ مار کرتی ہے ہم نہیں کریں گے، سیاسی جماعتیں، سیاسی قیادتیں، سیاسی کارکنان کرپشن کرتے ہیں ہم نہیں کریں گے، اگر کوئی ناانصافی کرتا ہے ہم نہیں کریں گے، اگر کوئی ظلم کرتا ہے ہم نہیں کریں گے، بلکہ یہ سب چیزیں ہم روکیں گے، اور تبھی ہم روک سکتے ہیں جب ہم خود ظالم نہ ہوں، ہم خود حرام خور نہ ہوں، ہم خود رشوت خور نہ ہوں، ہم خود چور نہ ہوں، ہم خود لوٹ مار کرنے والے نہ ہوں، ہم خود ڈاکو اور رہزن نہ ہوں، ہم خود دیانتدار ہوں، ایماندار ہوں، اور دوسروں کے لیے بھی یہی سوچیں، خود ظالم نہ ہوں، اپنے لیے انصاف چاہتے ہوں تو دوسروں کے لیے بھی انصاف چاہتے ہوں۔ اسی کے ساتھ ابوالمعظم ترابی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔